السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ امام مہدی حضرت ابو بکر اور عمر کو کیا قبروں سے نکالیں گے؟ جی دوستو، آپ کے کانوں نے بالکل صحیح سنا، اور یہ روایات بہت زیادہ تعداد میں اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اب میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ یہ شیعہ سنی آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ کبھی پارا چنار میں، کبھی عراق میں، کبھی یمن میں، کبھی کدھر۔ جب یہ روایات پڑھیں تو تب بات سمجھ میں آئی۔ دوستو، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر میری تعریف کرتے ہو نا کہ ابو جعفر تنولی بہت اچھا آدمی ہے، اور بدلے میں آپ کو ماں بہن کی گالی دیتا ہوں، تو نیکسٹ ٹائم آپ میری عزت کرو گے؟ نہیں کرو گے نا؟ آپ بولو گے یار یہ کیسا آدمی ہے، ہم تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ذہن میں بات آئے گی نا؟ اب دیکھو شیعہ اور سنی، اب سنی جو ہیں سب کو مانتے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ولی۔ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ آپ میری تعریف کریں اور میں آپ کی والدہ کو برا کہوں، یہ مثال ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ شیعہ ان لوگوں کو جنہیں سنی اپنے ماں باپ سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم، ان شیعہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، عقیدہ ان کا، اور یہ چھپ نہیں سکتا عقیدہ۔ اسے وہ کہتے ہیں تبرہ کرنا۔ میری کئی شیعوں سے بات ہوئی ہے کہ میں نے کہا یار آپ کیوں گالیاں دیتے ہو صحابہ کو، کیوں تبرہ کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت فاطمہ کا حق کھا لیا، اور پھر حضرت فاطمہ کا روایات میں آتا ہے کوئی بیٹا تھا ان کی روایات کے مطابق، اور کچھ سنی کمزور روایات کے مطابق کہتے ہیں وہ محسن نام کا بیٹا تھا، اس کو صحابہ نے مار دیا۔ بہرحال ان کی کتابیں بھی گڑی ہوئی ہیں۔ اصول کافی کا جو مصنف ہے ابو جعفر کلینی، کوئی نہیں جانتا کون ہے، معاصرین ہم زمانہ میں سے کوئی نہیں جانتا، کسی نے سچا نہیں کہا۔ یہی حال صدوق، مفید، توسی ان کا ہے۔ ان کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ جب امام مہدی شیعہ والا، یہ بات یاد رکھیں، سنیوں کا امام مہدی علیحدہ ہے اور شیعوں کا امام مہدی ڈیفرنٹ ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو سنیوں کا امام مہدی ہے اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ، یہ امام مہدی ہوگا، پیدا ہوگا، جوان ہوگا، لوگ اس کو کعبے میں پہچانیں گے سنیوں کے مطابق۔ اور شیعوں کے مطابق ان کا امام مہدی پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام ہے محمد بن حسن العسکری، اور وہ چھوٹا سا تھا، غار میں چلا گیا۔ اب یہ بچہ جو غار میں چلا گیا ہے، جو شیعوں کا 12واں امام ہے، یہ جب جوان ہو کے جب یہ واپس آئے گا، مطلب غار سے باہر نکلے گا، تو پوری دنیا کو یہ فتح کرے گا، اور مکہ و مدینہ کو بھی فتح کرے گا۔ اچھا، جب یہ مدینہ فتح کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ شیعہ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم ان کی قبر کو کھولے گا، انہیں باہر نکالے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو پھانسی دے گا، نعوذ باللہ۔ بعض میں آتا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے گا۔ پہلے ان سے اقرار کروایا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا، اچھا یہ والا بھی کیا، اب چونکہ آپ نے اقرار کر لیا، اب ہم آپ کو آگ لگانے والے ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت عالیہ میں روایات پیش کرتا ہوں۔ ایک بات اور، ایک مشہور شیعہ، کیا کہنا چاہیے، عالم تو ہے نہیں، وہ ایک مناظر ہے، حسن اللہ یاری، نام سنا ہوگا آپ نے۔ تو حسن اللہ یاری نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو روایات ہیں نا کہ قبر سے نکالنا، یہ روایات صحیح ہیں۔ آپ لکھو گے نا یوٹیوب میں، جو سرچ کا خانہ ہے یوٹیوب میں، آپ یہ لکھنا شیعہ امام مہدی، آگے لکھ دو حضرت ابو بکر عمر، آگے اس کا نام لکھ دو حسن اللہ یاری۔ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، جس میں یہ آخر میں، ویڈیو کے آخر میں اقرار کر رہے ہیں ہاں یہ روایات صحیح ہیں۔ اور دوسرا، یہ روایات عیون اخبار رضا میں ہیں، جس کے متعلق جو شیعوں کا سب سے بڑا، کیا کہنا چاہیے، عالم، مراجع میں سے
کون؟ سید سستانی، جس کو کروڑوں شیعہ فالو کرتے ہیں، اس کا فتویٰ ہے، جس کو کروڑوں شیعہ فالو کرتے ہیں اس کا فتویٰ ہے کہ عیون اخبار رضا جو کتاب ہے نا اس کی ساری روایات صحیح ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں روایات پیش کرتا ہوں۔ دوستو، پہلی روایت کامل الزیارات جعفر بن محمد بن کولوے، صفحہ 551۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا جو امام مہدی جو فیصلہ کرے گا نا وہ محسن کے بارے میں ہوگا۔ بتایا تھا نا کہ حضرت فاطمہ کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ نے ان کو زخمی کیا، حضرت فاطمہ کو ان کا بیٹا شہید کر دیا محسن نام کا۔ محسن بن علی اور اس کا قاتل، اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا قاتل نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، ان کے مطابق، شیعوں کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہوگی پہلی روایت۔ اسی طرح تبری دو ہیں، اچھا، ایک سنی ہے اور ایک شیعہ۔ جو شیعہ تبری ہے نا اس نے اپنی کتاب دلائل الامامہ اس میں اپنی سند سے نقل کیا ہے، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب مسجد میں داخل ہوگا تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم ان کو باہر نکالے گا اور ان سے باتیں کرے گا۔ تو بعض لوگ حیران ہوں گے کہ یہ وفات شدہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، تو وہ 500 لوگوں کو ادھر مسجد میں قتل کریں گے اور پھر ان کو آگ لگا کے لکڑی کے ساتھ آگ لگا دیں گے، اور لکڑی وہ والی ہوگی، شیعوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت فاطمہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی، تو وہ جو دروازے کی جو راکھ ہے یا دروازے کا جو حصہ ہے وہ والی لکڑی یوز کی جائے گی۔ اندازہ کرو کتنے خطرناک عقیدے ہیں، کس طرح ہوں گے پھر شیعہ سنی بھائی۔ میں نے مثال دی تھی نا، آپ میری تعریف کرو، میں آپ کو ماں کی گالی دوں، آپ نیکسٹ ٹائم میری تعریف کرو گے؟ نہیں کرو گے نا، کس طرح ہوگے؟ میں تبھی تو کہہ رہا ہوں شیعوں کو، تبھی تو کہہ رہا ہوں سنیوں کو، اللہ کے بندو حبل اللہ تھامو، آپ نے مجھے جنت نہیں لے کے جانا، میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، میں یہ سب تبلیغ کیوں کر رہا ہوں چینل بنا کے؟ میں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اس کام کے لیے۔ کیا پتہ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے، کیا پتہ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے کہ یہ میرا گنہگار بندہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا تھا، چلو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، بخشش کر دیتا ہوں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام شیعہ سنیوں کو، آپ آؤ اللہ کے بندو، قرآن کی طرف آؤ۔ اب یہ دیکھو یہ کس طرح کی روایات لکھی ہیں، صحیح یا ضعیف کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، کہ آپ کے محدثین کو اس طرح کی روایات لکھنی چاہیے تھیں۔ یہ جو شیعہ دوست میری ویڈیو سن رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کو کہ آپ کے محدثین کو اس طرح کی روایات لکھنی چاہیے تھیں۔ اب ان روایات سے نفرت نہیں بڑھے گی، اور ابھی تک یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، مزے کی بات آپ کے علماء کو سچا بھی مانتے ہیں۔ دوستو، مزید روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شیخ صدوق نے بھی علل الشرائع میں امام ابو جعفر ان سے نقل کیا ہے۔ دوستو، ایک بات اور، ایک بندے کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شیعوں کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اس کا نام ہے ملا باقر مجلسی، ٹھیک ہے؟ جس طرح اہل سنت کی جو بڑی کتاب ہے نا صحیح بخاری، اس کی شرح کس نے لکھی ہے؟ ابن حجر الاسقلانی نے۔ اسی طرح جو شیعوں کی سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی، اس کی شرح کس نے لکھی ہے؟ اس بندے نے، ملا باقر مجلسی نے۔ اس مجلسی نے ایک کتاب لکھی ہے بہار الانوار، اس مجلسی نے ایک کتاب لکھی ہے بہار الانوار، اس کی 100 سے زیادہ جلدیں ہیں، اس کے اندر اس نے شیعہ سنی لگ بھگ دونوں روایات جمع کی ہیں۔ اس بندے نے میرات العقول کے نام سے اصول کافی کی شرح بھی کی ہے، اور اس کے اندر اس نے اپنا حکم بھی لگایا ہے کہ فلانی روایت صحیح ہے، فلانی ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شیعوں کے ہاں یہ محدث محقق ہے۔ بہار الانوار جلد 52 پیج 367 368۔ فضل بن شازان کی کتاب میں بھی یہ روایت ہے
کہ امام ابی عبداللہ صادق نے یہ کہا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ جو قائم ہے یعنی امام مہدی، وہ آ کے سب سے پہلے فیصلہ کیا کرے گا، یعنی شروعات کہاں سے کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ. تو آپ نے کہا وہ ان دونوں کو یعنی ابو بکر و عمر کو نکالے گا، ان کو آگ لگائے گا. تو آپ نے کہا وہ ان دونوں کو یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ان دونوں کو آگ لگائے گا اور ان کی راکھ کو اڑا دے گا فضا میں، ہوا میں. تمام شیعہ، تمام سنی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نفرتیں ختم کرو، قرآن کی طرف آؤ. تبھی تو کہہ رہا ہوں حبل اللہ تھامو، حبل اللہ تھامو. آپ قرآن تھامنے کے بجائے کمنٹس میں آ کے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو بتائے نا کہ یار آپ کو فلانا مسئلہ ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کو بیماری بتائے کہ مثال کے طور پہ آپ کو خدا نخواستہ آپ کو کینسر ہے، تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا حکیم یا ڈاکٹر کا، آپ نے مجھے یہ بتایا ہے. شکریہ تو رہا ایک طرف، آپ الٹا اس کو گالیاں دینے لگ جاؤ. شکریہ تو رہا ایک طرف، آپ الٹا اس کو گالیاں دینے لگ جاؤ. اب میں تو آپ کو کمزوریاں دکھا رہا ہوں، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے میرا، آپ الٹا گالیاں دے رہے ہو. اللہ کے بندو، یہ آپ کی کتابیں ہیں بہار الانوار، اگر یہ روایات نہ نکلیں تو جو چور کی سزا وہ میری. اور آپ کے اس محدث نے ان کو نقل کر کے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اور بار بار نقل کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ ایک چیز کو بار بار نقل کر رہا ہے تو کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنا رجحان بتا رہا ہے، اس کا موڈ کیا ہے یہ بتا رہا ہے. اسی طرح ایک اور روایت بھی دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے اسی بہار الانوار میں، جلد 52 پیج 368، کہ امام مہدی جو ہے نا، وہ جو دیوار ہے روضہ رسول میں اس کو توڑیں گے تو اللہ پاک شدید قسم کی ہوا جو ہے نا وہ چلا دیں گے. تو لوگ کہیں گے چونکہ انہوں نے یہ دیوار توڑی اس لیے ایسا ہوا ہے. تو جو اصحاب ہوں گے ان کے، وہ ان سے دور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہ وہ اکیلے ہو جائیں گے. لمبی روایت ہے، اس کے اندر بھی آخر میں وہی ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم دونوں کو ان سے پہلے تبرہ کریں گے اور پھر ان کو سلیب دیں گے اور پھر سلیب سے اتار کے آگ لگا دیں گے اور ان کی جو راکھ ہے اس کو ہوا میں پھینک دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھا کتب روایات آپ کو امت مسلمہ کو کس طرح بکھیرتی ہیں، دیکھ رہے ہو نا آپ. اس طرح مزید ایک روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کا بھی یہی متن ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے بہار الانوار کی پیج 283 284، اس کے اندر بھی آخر میں لگ بھگ یہی متن ہے. عیون اخبار رضا، یاد رہے عیون اخبار رضا کی ساری روایات صحیح ہیں سید سستانی کے مطابق. اس کے اندر بھی یہ روایت ہے. آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں نے ریڈ لائن سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ لات اور عزا کو نکالیں گے اور پھر ان کو آگ لگائیں گے، یعنی حضرت ابو بکر اور عمر مراد ہیں. اسی طرح کامل الزیارات کی ایک اور روایت بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، وہی پہلا والا متن محسن بن علی والا. اسی طرح دلائل الامامہ میں بھی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. دوستو ویڈیو میرا خیال ہے کچھ زیادہ لمبی ہو رہی ہے، ہاں تو لمبی لسٹ ہے. بہرحال موٹی بات جو کروں مختصر وہ یہ کہ شیعہ سنی اگر ایک ہونا چاہتے ہیں نا، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر ایک ہونا ہے، اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر ایک ہونا ہے تو سنیوں کو صحیح بخاری سے لا تعلقی کرنی پڑے گی اور شیعوں کو اصول کافی سے لا تعلقی کرنی پڑے گی. کیوں؟ سارا مواد ہی وہاں سے رہا ہے. سنی کہتا ہے ابو بکر افضل ہے، کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو صحیح بخاری میں روایت ہے. شیعہ کہتا ہے حضرت علی افضل ہے، پوچھو کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو اصول کافی میں روایت ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں تو دونوں کے نام ہی نہیں ہیں، نہ حضرت ابو بکر کے نہ حضرت علی کے، نہ حضرت فاطمہ کا نہ حضرت عائشہ کا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟
سارے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا یہ فرمان ہے، سارے صحابہ A to Z سب کے سب جنتی ہیں، سب ہمارے سر آنکھوں پر۔ پہلی بات ہے، امام مہدی نام کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی سنی کہے گا تو ہم اپنی اس ویڈیو میں ابریشن کر چکے ہیں روایات کا۔ اگر کوئی شیعہ کہے نہیں جی ہماری کتابوں میں روایات ہیں، تو ہم یہ کہیں گے بھائی صاحب آپ پہلے اپنے محدثین کو تو ثابت کریں۔ کلینی ہو گیا، صدوق ہو گیا، یہ مفید ہو گیا، معاصر ہم زمانہ میں سے توثیق لے کے آئیں، بتائیں معاصر یعنی ہم زمانہ ایک ہی زمانے کے لوگوں میں سے کس نے ان کی تعریف کی ہے؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس فاسق خبر لے کے آئے نا تو کیا کرو؟ تحقیق کرو، فاسق ہو یا غیر فاسق۔ اب ہمیں یہ لوگ خبر تو دے رہے ہیں، مفید ہو گیا، کلینی ہو گیا، صدوق ہو گیا، اب ان کی تحقیق کس نے کی ہے؟ ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی، تو یہ مجہول کہلائیں گے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، الحمدللہ ہمارے سینے میں ٹھنڈ ہے، جس طرح برف نہیں ہوتی اس طرح کی ٹھنڈ ہے، ذہن میں سکون ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ حبل اللہ کو تھاما ہے ہم نے، اس کتاب کو تھاما ہے جس کتاب کے ذریعے نبی علیہ السلام عدل و انصاف قائم کیا کرتے تھے۔ جو بھی زندہ ہے، جس کی سانس چل رہی ہے، اس کو صرف اونلی اس قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے گی۔ اصول کافی 9، صحیح بخاری 9، اونلی قرآن۔ اب دیکھیں مہدی صاحب کے نام پہ کتنے لشکر بنے ہوئے ہیں، کیا شیعہ کیا سنی، ہاں امام مہدی آئیں گے ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو بھائی کسی مہدی نے نہیں آنا، نہیں آنا، آگے آپ کی مرضی۔ میں تو آپ کو خوابوں کی دنیا سے نکال کے حقیقت کی طرف لا رہا ہوں، آگے آپ کا نصیب جانا ہے۔ دوستو، رسول اللہ کے سارے صحابہ میری سر آنکھوں پر، کسی سے نفرت نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے؟ خصوصاً روایات پڑھ کے نہیں کرنی، میں آپ کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں۔ دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔